گزشتہ جمعہ آپ میں سے جو لوگ حاضر تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس جمعے کا موضوع ہم نے گرمی کے موسم پر رکھا تھا کہ موسم کے اندر یہ شدت، خشک سالی، اس کے اسباب کیا کیا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کی کمی اور اپنی بد انتظامیہ اور نااہلیاں، ان دونوں اسباب پر ہم نے بات کی۔ الحمدللہ موسم میں کچھ بہتری بھی آئی۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی دعاؤں کو، آپ کی کوششوں کو بھی قبول کیا ہوگا۔ 2 سیکنڈ کے لیے صرف ایک خاموشی اختیار کر کے چند سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا ان پر غور کیجیے۔ کیا پچھلے جمعے میں جو باتیں ہم نے کی سنی، ان میں سے کس بات پر ہم نے عمل کیا؟ جمعے کا مجمع بڑا ہو جانا، بڑی گرفتار باتیں ہو جانا، واہ واہ ہو جانا، یہ بہت اچھی بات ہے جی، بڑی آپ نے پر موقع بات کی تھی، بڑی ضروری بات کی، یہ بات اپنی جگہ۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اپنی زندگیوں کے اندر، آپ کے سماج اور معاشرے کے اندر، آپ کے حالات اور ماحول کے اندر کوئی بہتری، کوئی تبدیلی آئے، تو پھر مجھے یہ سوال کرنے دیجیے ہر شخص سے کہ آپ نے جو گفتگو سنی، جو بات سنی، اگر آپ اس بات پر متفق تھے، مطمئن تھے اور اس کو باہر سمجھتے تھے، تو کیا آپ میں سے کسی نے اس 1 ہفتے کے دوران لوگوں کو ٹھنڈا پانی پلانے کا کوئی رستہ نکالا؟ کیا آپ نے کوئی سایہ دار جگہ یا کوئی درخت لگانے کا، اس کا اہتمام کرنے کا بندوبست کیا؟ کیا آپ نے جو ماحولیاتی آلودگی پھیلانے والی چیزیں ہیں، پلاسٹک ہے اور فوسل فیولز ہیں اور دوسری ان چیزوں کے سدباب کے لیے آپ نے کوئی شعوری کوشش کی؟ کیا آپ نے کم از کم ان باتوں کو آگے کسی اور بندے تک پہنچایا؟ کیا آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بارش برسا، موسم کی سستی کو ہٹا؟ کیا آپ نے کوئی ایسا عمل، کوئی صدقہ خیرات والا، کوئی روزے تہجد 2 نفلوں والا، کوئی ایسا عمل صرف اس لیے کیا کہ اللہ کو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے حالات کو سدھار دے؟ ہر شخص اپنے اپنے گریبان میں دھیان کر ان باتوں پر غور کرے۔ اگر تو اس کا جواب ہاں میں ہے تو انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ پر امید اور یقین کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے حالات بدلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ لیکن اگر ان باتوں کا جواب نہ میں ہے تو پھر وائے افسوس کہ میں بولتا رہوں، آپ سنتے رہیں، واہ واہ ہوتی رہے، باتیں ہوتی رہیں، آپ سن کر سن ہوتے رہیں اور میں بول کر حیران ہوتا رہوں، پھر کوئی تبدیلی، بہتری کی توقع اور امید نہ رکھیے۔ جو جہاں ہے، جیسے ہے ویسا ہی رہے گا، ہم باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم ایک اور بڑے مسئلے کی طرف، جو ہمارا معاشرتی، ہمارا سماجی اور ہمارا دینی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اس پر انشاءاللہ ہم نے بات کرنی ہے۔ اور صرف بات نہیں کرنی، ہم میں سے ہر ایک نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس بات کو اگر سمجھ لیں تو اس پر عمل بھی کر لیں۔ بھائیوں، میرے نوجوان ساتھی اور بزرگوں، میں بچہ ہوں، طالب علم ہوں، آپ مجھ سے کئی بڑے لوگ عمر میں، تجربے میں، علم میں بڑے لوگ بھی بیٹھے ہیں، کئی نوجوان بھی بیٹھے ہیں۔ میں اپنی جنریشن کی بات کرتا ہوں، جس جنریشن میں، جس دور میں 80s 90s میں جب ہم لوگ بڑے ہو رہے تھے، ہم پیدا ہوئے، ہم نے اپنے ارد گرد ایک فضا دیکھی۔ اس فضا میں افتراق، تفرقہ، جھگڑا اور لڑائی تھی، مناظرے تھے، ہر ایک پر فتوے تھے، فلاں کی نماز نہیں صحیح، فلاں کا عقیدہ نہیں صحیح،
فلاں بدعتی ہے، فلاں مشرک ہے، تیری نماز اس کے پیچھے، اس کی نماز تیرے پیچھے، حق یہ ہے باطل یہ ہے، جھگڑے لڑائی مناظرے ہر وقت ساری طرح اور کوشش اس بات پر بھی تو رفع نہیں کرتا، تیری نماز نہیں ہوتی، تیرے ہاتھ نیچے بندے ہوتے ہیں، تیری نماز، تو فاتحہ نہیں پڑھتا نا نام کے لیے، تیری نماز نہیں ہوتی۔ اچھا تو جہاد کا ہی منکر ہے، تیرا تو منہج ہی خراب ہے۔ اچھا تم سیاست جمہوریت کو کفر کہتے ہو، تم تو بالکل پریکٹیکل لوگ ہی نہیں۔ ان باتوں کو سنتے ہوئے ہم بڑے ہوئے، پھر آپ اتفاق کہہ لیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک سیلاب آیا، انٹرنیٹ نے، گوگل نے انفارمیشن کا سمندر اس جنریشن پر کھول دیا۔ یہ جنریشن نہ باپ کے سامنے بیٹھی، نہ استاد کے سامنے بیٹھی، نہ عالم سے اس نے کوئی بات کی، اس نے ہر چیز کو سننے، سمجھنے، ماننے، ایمان لانے کے لیے گوگل کیا، کراس دی لمٹس، بیونڈ دی باؤنڈریز، امریکہ کی بھی بات سنی، انڈیا کی بھی بات سنی، یہودی کی بھی بات سنی، ہندو کی بھی بات سنی، اپنے کی بھی بات سنی، پرائے کی بھی بات سنی، دیوبندی کی بھی سنی، بریلوی کی بھی سنی، وہابی کی بھی سنی۔ اس نے کہا لو بھائی یہ جھگڑے تو 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں، تو کہتا تھا میں کہتا تھا ہم لڑتے تھے، تیری نماز نہیں ہوئی میری نماز نہیں ہوئی، وہ مولوی صاحب تو کہتے ہیں یار بغیر رفع جائن والے کی بھی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم پڑھ لیا کرو۔ اور یار وہ میرے مولوی صاحب کہتے تھے نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، اور دوسرے مولوی صاحب کہتے تھے کہ وہ جب جاری ہو رہی ہو تو ان کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں یار ہزاروں کی نماز، وہ کہتے ہیں جی وہ بھی جنت میں جائیں گے، وہ بھی جنت میں جائیں گے، تو کوئی بات نہیں سارے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک مثبت پہلو ہے یہاں تک کہ اس نے ہمارے درمیان ان دیواروں کو کسی حد تک گرا دیا۔ وہ لوگ جو اس منافرت کو، اس انتہا پسندی کو، اس تفرقہ بازی کو ہوا دیتے تھے، منبر پر خطیب کی صلاحیت کا امتحان کیا ہوتا تھا کہ مخالف پر کتنا برستا ہے۔ یہ سٹینڈرڈ تبدیل ہوا، اب اچھا خطیب، اچھا مقرر وہ سمجھا جانے لگا جو مصلح ہو، اصلاح کرنے والا، جو واعظ ہو، صحیح معنوں میں واعظ کرنے والا، نہ کہ گالی گلوچ کرنے والا، دوسروں پر حملہ کرنے والا۔ یہ سٹینڈرڈ تبدیل ہوا، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ آیا۔ ہم نے اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سمندر میں اس بات کو چھوڑ دیا کہ یہ ساری کی ساری انفارمیشن یہ صرف شعور نہیں دے رہی، اس کے ساتھ یہ بہت سا نوائز، بہت سا شعور بھی کریٹ کر رہی ہے، یعنی یہ ذہنوں کو صرف تعمیر نہیں دے رہی، یہ ذہنوں کو بہت زیادہ تخریب بھی دے رہی ہے۔ اس مذہبی فرقہ واریت کا جس کا میں نے بالخصوص ذکر کیا، اس کا دور تو تقریباً لگ گیا۔ اب کوئی بندہ آپ کو نظر نہیں آتا جو اس طرح کی باتوں میں پڑا ہو، کچھ ہیں جو گڑے مردے اکھاڑنے پر لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کی باتیں ترک لیتا نہ، کوئی بندہ ان کی بات سننا نہیں چاہتا ہے۔ لیکن اس مذہبی فرقہ واریت کے خالق وہ طبقات جنہوں نے اپنے مقاصد کے لیے لوگوں کو کبھی لسانی بنیادوں پر لڑایا، کبھی برادری کی بنیادوں پر لڑایا، کبھی علاقے کی بنیاد پر لڑایا، کبھی قومیت کی بنیاد پر لڑایا، اور کبھی دین کی بنیاد پر فرقہ واریت اور لڑائی جھگڑا پیدا کیا، وہ طبقے آج اس سے کئی گنا زیادہ مضبوط ہیں، اور وہ تفرقہ، وہ اختلاف، وہ جھگڑا جس نے ان سارے جھگڑوں کو پیدا کر رکھا تھا، وہ جھگڑا آج پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑا جھگڑا بن کر ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ ہمارے سامنے جب بھی بات آتی ہے نا فرقہ واریت کی، تو فرقہ بازی کی، تو ہمیں لگتا ہے مولوی ہو گئے ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا ذرا رک کر سوچیں، آپ نے کبھی سیاسی فرقہ واریت کا نام سنا؟ جس فرقہ واریت میں کروڑوں انسانوں کی جانیں نکل گئی۔ افغانستان پر امریکہ کیوں چڑھ دوڑا؟ سیاسی چکر، یمن سعودیہ کے ساتھ کیوں لڑ رہا ہے؟ سیاسی چکر، شام اور ایران کیوں دستوں گرفتار ہیں؟ سیاسی چکر، کویت عراق کیوں لڑے تھے؟ سیاسی چکر، پاکستان میں جتنے بڑے بڑے قتل ہوئے، دنگے اور فساد ہوئے، لوگ شادیاں نہیں کرتے تھے۔ آج سے 25 30 35 سال پہلے چلے جائیں، تو پی پی کا ہے، میں مسلم لیگ کا ہوں، تیرے گھر شادی نہیں کر سکتے۔ جیسے باقی بریلوی کے گھر شادی نہیں کرتا تھا نا، ایسے پی پی کا مسلم لیگی کے گھر شادی نہیں کرتا تھا۔
کیونکہ ہم ایک دوسرے کو انسان نہیں سمجھتے تھے، اپنوں میں سے نہیں سمجھتے تھے۔ یہ فرقہ واریت اتنی بڑی ہے اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں، جس نے شعور دینے کی بجائے شور پیدا کرنا شروع کیا، اور ہم نے اس کا تجزیہ انالیسس کیے بغیر تیرا ووٹر میرا ووٹر، تیرا سپورٹر میرا سپورٹر، تیرا لیڈر میرا لیڈر، بس تو اس کو بات کرے گا، تیرا میرے سے قطع تعلق نہیں۔ سوشل میڈیا پر ہے تو بلاگ، ہمسائیگی میں ہے تو رابطہ ختم، دوست ہے تو دوستی ختم، حتیٰ کہ رشتہ داری ختم۔ بیٹا باپ کو مقام دینے پر تیار نہیں ہے، ابا جی آپ فلاں کی سپورٹ کرتے ہیں، خامد بیوی کے ساتھ لڑا بیٹھا ہے، اچھا تم فلاں کی حمایتی ہو۔ یہ جو افتراق اور انتشار جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ افتراق اور انتشار ہمیشہ سے اصل افتراق رہا ہے، اصل لڑائی رہی ہے سیاست کی بنیاد پر، اور اس نے نقصان صرف دین کا نہیں کیا، انسانیت کا کیا ہے، بشمول پوری کائنات کے انسانوں کا کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے سیاسی شعور، سیاسی بصیرت۔ لوگوں میں تو چھوڑیے، آپ میں اور مجھ میں، ہم میں تو چھوڑیے، ہماری جماعتیں، ہماری سو کالڈ لیڈرشپ، بصیرت، سیاسی حکمت، سیاسی شعور ان کے اندر بھی کہیں نہیں ہے، اور ہم بیچارے، آپ اور میں، اس ملک میں جتنے طبقے ہیں ہم بھی ان میں سے ایک طبقہ ہے۔ مختلف طبقے ہیں، یہاں عدلیہ ہے، یہاں حکمران سیاستدان ہیں، یہاں ایک نان اسٹیبلشمنٹ ہے، یہاں اس ملک میں ایک سرمایہ دار ایک طبقہ ہے۔ ان سارے طبقوں میں سے ایک طبقہ آپ اور میں، عوام، عام عوام۔ ہمیں یہ لگ رہا تھا اتنے عرصے سے کہ یہ جو سب لڑ رہے ہیں نا آپس میں، یہ جو ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گراتے ہیں، اٹھاتے ہیں، مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ہمارے لیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ اب آپ کو بھی یہ بات سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ یہ لڑ اس لیے نہیں رہے کہ ہمارے مسائل حل کریں، یہ لڑ اس لیے نہیں رہے کہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائیں، یہ لڑ اس لیے رہے ہیں یہ ہمیں بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، اور ہمیں لڑائی دکھا کر بیٹھ کر فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ اس عوام میں سے، ان بھیڑ بکریوں میں سے گردن کا گوشت سچی پر کون چڑھائے گا، ران کا پٹ کا گوشت نکال کر اس کی سیخیں کون لگائے گا، تو یہاں سے کھا لیں، میں یہاں سے کھا لوں گا۔ یہ ساری بھیڑ بکریاں عوام کل انعام جانوروں جیسے ہیں۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے، میرا مسئلہ کیا ہے؟ بجلی کا بل، صحت کے مسائل، گندا پانی، سہولیات کا فقدان، مہنگائی، بے روزگاری۔ آپ کا میرا مسئلہ یہ ہے، ان کا مسئلہ ہے کرسی، ان کا مسئلہ ہے اقتدار، ان کا مسئلہ ہے طاقت، ان کا مسئلہ ہے آپس کی بندر بانٹ۔ تم نے 4 سال کھا لیا، میرا حصہ بھی نکال۔ اگر یہ ہم سے اتنے مخلص ہوں، اگر ان کو ہماری اتنی فکر ہو، تو ان میں سے جن کو ہم لیڈرز کہتے ہیں، ان لیڈر میں سے یہ جب بھی ٹی وی پر آتا ہے، کوئی بھی لیڈر، وہ مذہبی ہو، سیاسی ہو، وہ شکل و صورت سے کیسا بھی دکھتا ہو، اس کا ٹچ اسلامی ہو یا غیر اسلامی ہو، اور جیسا بھی ہو، جب بھی ٹی وی پر آتا ہے وہ باتیں کرتے ہیں ایگو، اپنی انا کو تسکین دینے والی باتیں، عوام کو بدھو بنانے والی باتیں، مصلحت والی، فیس سیونگ والی باتیں۔ سچ بولو، ہم سے مخلص ہو، ہمیں سچ بتاؤ، ہمیں بتاؤ کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ جو پاپولر لیڈرشپ ہے، ڈیجیٹل لیڈرشپ ہے، یہ جو ٹیلی وائز جمہوریت ہے، یہ جو لیڈرشپ ہے نا، یہ اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں، اس ڈیجیٹل دور کے اندر، یہ جو لیڈر کھڑے ہو رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، گراس روٹ لیول سے، آپ کے اندر سے، آپ کی مشکلات اور پریشانیوں سے نکل کر آنے والا لیڈر کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے بھی تو وہ اس رنگ میں جا کر اس رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ اور میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے، گلے کاٹ رہے تھے، لاٹھیاں کھا رہے تھے، شل برس رہے تھے، آنسو گیس تھی، اور ہمارے حکمران، ہمارے کرتا دھرتا جو ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ ہم مہنگائی ختم کرنے کے لیے، ہم اچھی گورننس کے لیے، ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے آپ
ان میں سے کوئی سوئٹزرلینڈ میں بیٹھا تھا، کوئی ولاس میں بیٹھا تھا، اور کوئی جنیوا میں بیٹھا تھا، اور وہ سارے وہاں موسم انجوائے کر رہے تھے، بہترین مہنگے ہوٹلوں کی سروسز انجوائے کر رہے تھے، اور آپ یہاں گرمی میں جوتے کھا رہے تھے، کھجل ہو رہے تھے، اپنی فوج، اپنے ادارے، اپنی عدلیہ، اپنے حکمرانوں کے خلاف آپ یہاں تو ہم دستوں کی رہے تھے۔ بس میرے بھائی، بس بہت ہو گئی۔ 75 سال سے ہمارے ساتھ یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے بہت ہو گیا۔ اب یہ لالی پاپ ہم پر مزید نہیں چلنے والا۔ ایک ہی بات پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہماری سو کالڈ لیڈرشپ جن کے پاس تجربہ ہے، جو عمروں میں 75 سالوں کو پہنچ گئے ہیں، پاکستان سے زیادہ کئیوں کی عمریں ہیں، ٹی وی پر آنے کا شوق، اپنے اپنے چینل یوٹیوب پر بنا لیے ہیں، ٹی وی پر اتنا ٹی وی پر خبریں دیگر پروگرام نہیں چلتے جتنے یہ حکمران سیاستدان ٹی وی پر آ کے پریس کانفرنسیں کر کے اپنے پروگرام کر کے ہمارا دماغ خراب کرتے ہیں، اور ہم بیچاری اردو عوام 1.5 سال سے 3 4 5 سال سے 3 دہائیوں سے ہم ایک ہی بات سن کر، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارا، یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ پاپولر لیڈرشپ کا آج کل کے دور میں کمال یہ ہے، پروپیگنڈا یہ ہے، ایک بات کو اتنی بار کرو کہ وہ بات لوگوں کو لگنے لگے کہ سب سے ضروری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دے کہ میں آپ کے ساتھ آج کوئی جذباتی بات نہ کروں، اور میں اس ممبر کو، اپنی شخصیت کو آپ کے سامنے اس انداز سے پیش نہ کروں آپ کہیں گے کہ یہ فلاں کا حمایتی ہے، فلاں کا مخالف ہے۔ میں بندہ یہ کسی بھی جماعت کا، کسی بھی تنظیم کا، کسی بھی سیاسی طبقے کا نہ حامی ہوں نہ مخالف ہے۔ میرا مسئلہ صرف ایک ہے، میں عام عوام ہوں، میں عام آدمی ہوں، میں پاکستان کا ایک عام شہری ہوں۔ ایک عام شہری ہونے کے ناطے میں اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں، میں خود غرض، میں اپنے بارے میں نیوٹرل رہنا چاہتا ہوں۔ کہو مجھے جانور، کہو مجھے تم نیوٹرل رہنے کا حق نہیں ہے، لیکن مجھے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے یہ طریقہ سکھایا ہے۔ ہمیشہ دلیلوں کے پیچھے نہ بھاگو، کبھی عقل بھی استعمال کرو۔ ایک ہی دلیل، لا تفسدوا فی الارض، وہ پہلے والے بھی کہتے تھے جب لانگ مارچ پر نکلتے تھے، وہ بھی کہتے تھے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں دنگا فساد نہ کرو۔ یہ پھر رجیم چینج ہوئی، وہ بھی کہتے ہیں لا تفسدوا فی الارض۔ دلیل دونوں کے پاس ایک ہی ہے، حق کس کے پاس ہے؟ یہ جو نیوٹرل ہونے والی بات ہے نا بھائی، جب حق خلط ملط ہو جائے نا، اور یہ لڑائی جھگڑا جو ہے نا آپسی نفسا نفسی کا پڑ جائے، حق باطل کا مسئلہ نہ ہو، مفادات کا ٹکراؤ ہو، تو پھر تلواریں کند کر لینے کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ اندھے جھنڈوں کے نیچے لڑیں گے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں کیوں نہیں۔ محرومیاں اتنی ہے نا، بے بسیاں اتنی ہیں، ہم لوگوں کو ملا 75 سال میں کچھ نہیں، غربت کے مارے تنگ دستی افراد، چار وہ مل جاتا ہے، لوگوں کا جذبہ مل جاتا ہے، پھر وہ کوئی ٹی ایل پی ہو، پھر وہ کوئی مذہبی ہو، جہادی ہو، سیاسی ہو، وہ جذباتی جارحانہ سیاست کر کے لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کرتا ہے، چاہے تو اس کو بارڈر سے پار لے جائے، چاہے تو اس کو اسلام آباد میں کھڑے ہو کر نعرے لگوا دے اور یہ حکم کرو کس کی گردن اتارنی۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا، کہا قیامت کے قریب یہ حرج عام ہو جائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی مل حرج، حرج کیا ہو؟ آپ فرمایا القتل والقتل، قتل اور قتل۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی قتل تو ہم آج بھی کر رہے ہیں، بارڈر پر ہم شامیوں یہ صلیبیوں کو مار رہے ہیں، یہودیوں کو مار رہے ہیں، اور قتل تو ہم آج بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے وہ قتل نہیں، قتل وہ ہے کہ ہمسایہ اپنے ہمسائے کو، دوست اپنے دوست کو، بھائی اپنے بھائی کو، تم اپنے ملکوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے لوگوں کے خلاف تلواریں لے کر کھڑے ہو جاؤ گے، یہ ہے حرج، یہ ہے قتل، یہ ہے قیامت کے دن کا سب سے بڑا فتنہ۔ پوچھنے والے صحابی نے پوچھا، آپ نے کہا اللہ کے نبی یہ عقلیں ہمارے ساتھ ہوں گی، ہم لوگ اس وقت ہوش والے ہوں گے، دماغ ہوگا ہمارا، اتنے بدو ہو جائیں گے ہم کہ ہم آپس میں دوسرے کو ماریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنزع عقول اکثر زمانها
اس زمانے کے اکثر لوگوں کی عقلیں معاف ہو جائیں گی، ان کا شعور زیرو ہو جائے گا، ان کا دماغ گھاس چڑھنے کر آ جائے گا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ ہم کریں تو کیا کریں، اور پھر اس کی نحوست بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ و جدال کی اور اس لڑائی جھگڑے کی نحوست بیان فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی نا کہ اللہ اس امت کو کبھی کافروں کی بالادستی سے، کافروں کے تسلط سے اس سے نہ ہلاک کرنا۔ ناٹو آ جائے، امریکہ آ جائے، افغانیوں کو نہیں مار سکتا۔ افغانیوں کو مارے گا تو کون؟ مسلمان۔ سعودیوں کو مارے گا تو یمنی، یمنیوں کو مارے گا تو سعودی، عراقیوں کو مارے گا تو کویتی، کویتیوں کو مارے گا۔ سپرنگ پہاڑ عرب میں، عرب سپرنگ آئے یا دنیا کے کسی دوسرے ملک میں کوئی انقلاب آئے، مارے گا کون؟ مسلمان۔ کبھی کسی کافر نے کسی مسلمان ملک کے اوپر اس طرح قبضہ کیا ہے تاریخ میں؟ یا کسی ایک ایسی جگہ پر مسلمانوں کو شکست فاش ہو گئی ہو کافروں کے مقابلے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا قبول کر دی، کہا کہ کافروں کے سامنے کبھی چت نہیں گرنے دوں گا، دشمن کے سامنے کبھی شکست فاش نہیں ہونے دوں گا۔ ہاں لیکن جب یہ یہاں تک کہ شرط یہ ہے، جب تک یہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیاں مارنے لگ جائیں اور آپس میں ایک دوسرے کو قیدی نہ بنانے لگ جائیں تب تک یہ گارنٹی ہے۔ جب یہ ہوگا پھر کافر تم پر چڑھ دوڑے گا، پھر تم 100 غلامی نامنظور کے نعرے لگاتے پھرو، پھر تم 100 آزادی مارچ کرتے پھرو۔ جب لڑائیاں آپسی ہوں گی، جھگڑے آپسی ہوں گے، کافر کو تو موقع ملے گا، دشمن کو تو موقع ملے گا۔ اور سیاست کے اندر میرے بھائی سب سے ضروری ہوتا ہے قوم کو یکجا رکھنا، قوم کو ایک رکھنا۔ جس قوم کی بنیاد پر آپ اپنی سیاست کر رہے ہیں وہ قوم اگر ایک نہیں ہوگی، آج آپ کی حکومت گرا دی، کل اسی قوم نے دوبارہ دوسرے کی حکومت گرا دی، اگر یہ حکومتیں گرتے اترتے چڑھتے رہنے کا سلسلہ چلتا رہے گا تو قوم کب بنے گی، ترقی کب ہوگی؟ صرف ایک مسئلہ ہے ہمارا، اسٹیبلٹی۔ کوئی چیز ایک سسٹم کو ایک طریقے پر چلنے کو دو۔ 5 سال تو بہت چھوٹا عرصہ ہے، ہمیں چاہیے کہ 50 سال تک ایک ملک کے اندر ایک سسٹم بنے تو سسٹم کو چھیڑا نہ جائے۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے، یا ایجوکیشن کا سسٹم ہو، یا معیشت کا نظام ہو، یا کوئی اصلاحات ہو، 1 سال ان کو بنانے میں لگ جاتا ہے، 1 سال منظور کرنے میں لگ جاتا ہے، سال وہ سسٹم کام کرتا ہے، اتنی دیر میں اس سسٹم میں پھینک دیا جاتا ہے، پھر نیا سسٹم آ رہا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ترقی ہو رہی ہے، ہماری بہتری ہو رہی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ جتنے بھی بیانیے ہیں تصویر کا دوسرا رخ دیکھو، سمجھدار ہو جاؤ، اللہ اپنی توانائیاں، صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنا پیسہ برباد کرنا چھوڑ دو۔ ایک عام پاکستانی، ایک عام آدمی ہونے کے ناطے مجھے کوئی شوق نہیں لیڈر بننے کا، نہ میں لیڈروں والی کو بات کرنا، صرف باعث ہو سکتا ہے میری یہ باتیں بھول کر واپس اٹھتے جائیں، ان باتوں کا کسی دوسرے کو کوئی فائدہ نہ ہو، نہ کارخانے میں ٹوٹی کی آواز کون سنتا ہے، ہو سکتا ہے یہ ساری باتیں ایکو کر کے واپس دوسرے پہنچے، آپ کے یہ کیا باتیں آپ کر رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائی سمجھو ذرا اس بات کو، یہ جتنے بیانیے ہمیں دیے جاتے ہیں، اس بیانیے کو ذرا تھوڑا سا دیکھ کرو، اس کو انرٹ کرو، اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کرو، پوچھو، سوال کرو اپنے لیڈر سے۔ نبی تو نہیں ہے، پیغمبر تو نہیں ہے کہ اس کا ہر کہا جو ہے وہی ہو، اس کو چیلنج نہ کیا جا سکے۔ کوئی سیاستدان ہو، کوئی مذہبی لیڈر ہو، کوئی عالم ہو، اس کو پوچھو، تم جو کہتے ہو امریکہ کی غلامی نامنظور، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، غلامی کس حد تک نامنظور ہے؟ $6 بلین لے کر تم نے ہمارا اسٹیٹمنٹ ان کے پاس رکھوا دیا تھا، صرف $6 بلین کے لیے تم نے اگلے $3 بلین لینے کے لیے اوپرا تو رکھوا دیا تھا۔ اب پیٹرول کو کیوں روتے ہو؟ پیٹرول بڑھے کیوں نہ بڑھے، تم نے ان کے پاس رکھوا دیا، تم کو چینج نہیں کر سکتے۔ اے مہنگائی جو آئے گی تو کیوں نہ آئے، کیونکہ تم نے اپنا سب کچھ تو بیچ کر رکھ دیا۔ میرے بھائیو، یہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس میں ہمارے فائدے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی جوانیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، اور بالخصوص ہم طبقہ اہل حدیث، آج آ کر ہم نمائندے تو اہل حدیث کے ہیں، آپ میں سے اکثر اہل حدیث ہی بیٹھے ہیں۔ اگرچہ مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میری مسجد میں جو بندی کتنے آتے ہیں، بریلوی کتنے، آپ سب میرے لیے محترم ہیں، آپ سب میرے لیے قابل عزت احترام ہیں، میں آپ سب کو اپنے سے بہتر مسلمان سمجھتا ہوں۔ اہل حدیث ہونا جنت میں جانے کا ٹھیکہ کسی کا نہیں ہے،
بلکہ اللہ تعالیٰ میری خطاؤں کو معاف فرمائے. ممکن ہے کہ یہ 20 باقیوں سے زیادہ جہنم میں جا رہے ہوں. کیوں کہ جب ہمیں یہ تکبر آ جاتا ہے کہ حق پر صرف ہم ایک دوسرے کی جو بات سننے پر تیار نہیں ہوتا تو بندہ اپنی اصلاح نہیں کرتا, اپنی غلطیوں پر نظر نہیں کرتا. اور ہمارے حدیثوں کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے اس سیاست میں سے نہ شعور لیا, نہ بصیرت لی, نہ ہماری جماعتیں, نہ ہماری تنظیمیں, ہمارے لیڈر ہمیں بیچ کر کھا جاتے ہیں, ہمارے نام پر ووٹ لیتے ہیں, نہ ہمارے مسلک کا وہ فائدہ کرتے ہیں, نہ ہماری تنظیموں کا وہ فائدہ ہوتا ہے, نہ ہماری مسجدوں, مدرسوں, مراکز کا وہ فائدہ ہوتا ہے. ایک دوسروں کے اوپر بک جاتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ سب مفادات کی جنگ ہے. یہ وہ سیاسی تفرقہ ہے جس پر اقبال بھی بیچارہ, حالانکہ علامہ اقبال رجائیت پسند شاعر تھے, لیکن علامہ اقبال بھی اس مسئلے کے اوپر قوم سے نا امید ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کیسی منافق قوم ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کی جنگ, امریکہ کو امریکہ کے پیسے سے ہرائیں گے, دوسری طرف امریکہ سے پیسے لے کر اپنے ملکوں میں تو گھومتے تو نہیں کرتے. سیدھے ایک رستے پر جو ہو جاؤ, قوم سے سچ تو بولو. جو جتنا کھڑا مخلص لیڈر ہے اس کو اتنا سچ بولنا چاہیے. نیلسن منڈیلا کی مثالیں دیتے ہو, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے پروسیس پر آؤ نا, قوم کے سامنے سچ نکالو نا. وہ جو تم بڑھ کے مارتے تھے مجھے اگر نکال دیا گیا میں بڑا خطرناک ہو جاؤں گا, خطرناک ہو جاؤں گا. قوم کے سامنے سچ رکھو. کیا مصلحت آگے آتی ہے, کیا ڈر خوف آگے آتا ہے. تم جو کہتے ہو میرا ملک میں ہے سب کچھ, مجھے کسی سے ڈر نہیں ہوتا, کسی بات کسی سے ڈرتا نہیں ہوں, تو پھر یہ قوم کو ٹکے ٹکے پر بیچ کیوں دیتے ہیں؟ پھر اس عوام کے جذبات کو, اس عوام کے خون کو, ان کی توانائیوں, صلاحیتوں کو, ان نوجوانوں کو جو ہمارا مستقبل ہے, ان نوجوانوں کی ساری کارگزاری کو, ان کی ساری محنت کو ٹکے ٹکے پر بیچ کیوں دیتے ہیں؟ سچ بولو. ٹی وی پر آ کر مسئلے دیشی والی باتیں مت کرو, فیس سیونگ مت کرو. ہمیں یہ بات بتاؤ کہ ہم تمہاری خاطر یہ کر دیا, ہماری خاطر صرف سچ بولو. ہمیں بتاؤ کہ بیک دی سٹیج کیا ہو رہا تھا, اسلام کا نقصان کتنا تھا, عوام کا نقصان کتنا تھا, پاکستان کا نقصان کتنا تھا. میرے بھائیوں, بس سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس دور کے اندر, فتنے اور فساد کے دور کے اندر, عبداللہ ابن عمر خانہ کعبہ میں بیٹھے تھے, صحابہ کے درمیان بھی لڑائیاں جھگڑے تھے, سیاسی تھے. اور یاد رکھو وہ بھی سیاست اسلام کا حصہ ہوتی ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن وہ جھگڑے بھی اصلا سیاسی تھے. ہم لوگوں کو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا کہ ہم سیاست کو بھی دین کا ایسا رنگ دیتے ہیں کہ گیا ہوا یزید ہوتا ہے, آنے والا حسین ہوتا ہے. ہر بندے کو ہم کربلا سے پیچھے ڈھونڈتے نہیں, ہم کہتے ہیں وہ مارتا کربلا ہوتا ہو گیا, وہ جو پیچھے رہ گیا وہ جہنم میں جائے گا. اور میرے بھائی عبداللہ ابن عمر ذریعہ القدر صحابی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں, بیٹھے تھے بیت اللہ میں. کسی نے آ کر کہا, یہ آپ نیوٹرل ہوئے بیٹھے ہیں, آپ کسی کا ساتھ تو نہیں دے رہے. انہوں نے کہا کہ بھائی قتال تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا, رج کر کیا جو کرنا تھا. ہم نے جو قتال کیا, ہماری مثالیں دنیا آج دیتی ہے. ہماری تلوار جب چلی دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا گیا. اب جو تلوار چل رہی ہے نا, یہ اسلام کا جھنڈا گرانے کے لیے چل رہی ہے. اس تلوار کے دور میں اللہ کے نبی نے ہمیں کہا تھا اپنی تلواریں کھل کر لینا, اپنی تلواروں کو لپیٹ لینا, اپنی زبانوں کو لپیٹ لینا. اگر آپ سے نہیں ہضم ہوتا نا اختلاف, تو اس اختلاف کو کم از کم مخاطب نہ بننے دو. انقلاب کے نعرے لگانے بھائی آسان ہے, انقلاب خون مانگتا ہے. یہ جو پاکستان آپ نے انقلاب کے طور پر لیا تھا, کتنی جانیں گنوائی تھی. ہم انقلاب کے داعی نہیں ہیں, سیدھی بات یہ ہے, ہم کہتے نہیں انقلاب آئے, خون بہتا ہے, انسانی جانیں جاتی ہیں. اسلام اصلاح کا داعی دین ہے. اپنی اصلاح کرو, اپنی سوچیں, رویے, اپنے بیہیویئر تبدیل کرو, اپنا شعور زندہ کرو. قوم کی اصلاح ضروری ہے, انقلاب نہیں چاہیے ہمیں. ایران میں انقلاب آیا تھا خونی, دنیا میں جہاں میں انقلاب آئے ہیں خونی. لینا انقلاب لانا ہے تو دکھاؤ, نکلو میدانوں میں. پھر یہ انقلاب گھروں میں بیٹھ کر, ایسوں میں بیٹھ کر, یہ سوشل میڈیا کے اوپر انقلاب نہیں آتے. ہیش ٹیگ چلانے سے, ٹویٹر پر لائیو آنے سے آپ یہاں پر فیصلہ کر لیتے ہیں. ٹویٹر پر 160K ویوز ہے, جس بندے کے اتنے ووٹر ہوں گے وہ ووٹر بعد میں ان کو ووٹنگ مشینوں سے نکال دیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے اپنی جوانیاں, اپنی صلاحیتیں, اپنے اسباب اور وسائل بچا کر رکھنے ہیں. اپنی اسٹریٹجی اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں ایسی بنائیے کہ جب ضرورت پڑے تو آپ کے پاس خرچ کرنے کو کچھ ہو. آپ کے تو جذبات ہی باقی نہیں بچتے, آپ اپنے جذبات ہی انداز کر بیٹھتے ہیں, پھر آپ نا امید ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. جی ایک سے کچھ نہیں بننا,
اس ملک کا کٹ نہیں ہونا بھائیو، اس ملک کا سب کچھ ہوگا، بہتری آئے گی، یہاں پر اصلاح آئے گی، اصلاح کی ہوا چلے گی۔ لیڈروں کو سننا چھوڑ دو، واعظوں کو سنو، مصلحین کو سنو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے ایسے لوگ دے دے، مولانا اسماعیل نقوی جیسے، داؤد بغدادی جیسے، مولانا حنیف ندوی جیسے، جو قوم کی نبض پر ہاتھ رکھ کے لوگوں کو سیدھے راستے پر چلایا کرتے ہیں۔ ہر دور کے لیے الگ قسم کے اسٹریٹجیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج تک ہم سر سید احمد خان کو لیے بیٹھے ہیں، سر سید نے کہا تھا جی انگلش سیکھو، انگلش سیکھو، اور جب سر سید نے کہا تھا تب انگلش سیکھو، آج مجھ سے پوچھو یا کسی آج کے بندے سے پوچھو اس کو، بھئی انگلش سے زیادہ اردو سیکھو، کم از کم اپنے تعلیمی نظام میں اتنے۔ ہم 100 سال بعد جاتے ہیں اور پچھلے گڑے مردے ان کو اٹھا کر ہم کہتے ہیں کہ یہ مسئلوں کا حل ہے۔ مسئلوں کا حل آج ہے، آج کے دور کے مطابق اسٹریٹجیز بناؤ۔ آج مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم اپنی فکر کریں۔ پاپولیشن ہمارا مسئلہ ہے، زراعت ہمارا مسئلہ ہے، مہنگائی ہمارا مسئلہ ہے، بے روزگاری ہمارا مسئلہ ہے، یہ ہمارے مسئلے ہیں۔ ہم ان مسئلوں کے اوپر ان حکمرانوں سے کیا امید لگا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے سیاسی شعور اور بصیرت کو اس لیول تک لے جائے کہ ہم لوگوں کے اللہ کار نہ بنیں، ہم ان کے پیچھے لگ کر ایک دوسرے کے خلاف نہ ہو جائیں۔ اگر آپ تھک گئے ہیں اختلاف سے تو میرے نوجوان بھائیوں، بچوں، ساتھیوں، آپ سے میری خصوصی یہ گزارش ہے، سوشل میڈیا سے دیکھ لو، ایک دوسرے کو گالی مت دو، ایک دوسرے سے اس مسئلے پر انار کی انتشار نہ بناؤ کہ تو اس کا مائٹی تو فلاں جگہ نہیں پہنچا تھا تو سلام نہیں کیا۔